اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے جب قرآن پاک کا نزول عطا فرمایا تو پھر تو نے اس کی تلاوت کے لیے مخصوص بندوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس کے انداز نے نوازنے کے انداز بڑے خوبصورت ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا خوبصورت تلاوت قرآن پاک آپ نے بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں بھی اور درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں آمین، اور ہم اس کی سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے رہے۔ بے شک میرا اللہ جو ہے اسی کو نوازتا ہے جو اپنی نیت اور ارادے کو اس کی رضا کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کریم کی کن نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ صرف اگر اپنے ہم وجود کی طرف ہی اگر دھیان کر لیں، وجود کی طرف ہی اگر ہم اپنا دھیان کر لیں بے شک بے شک، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے اور اس کا کرم کیا ہے۔ کرم کیا ہے، بے شک بے شک۔ کیوں نہ اس کے کرم پہ خوشی کے آنسو آنکھوں سے رواں ہوں۔ بے شک ہم نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی اعضاء بھی نامکمل رہ جاتا اللہ تو پھر اس کی کمی، بے شک لیکن جو صبر والے ہیں، بے شک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے دل سے تو یقیناً یہی نکلتا کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، یہ بھی تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جو ہم جیسے دنیا دار ہیں وہ ہمیشہ اس کمی کو محسوس کرتے رہتے، بلکہ احساس کمتری میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مایوسی انسان کے لیے گناہ قرار دیا ہے، بے شک۔ اور جب ہم اس کے جو اکرام ہے، ہم پہ عنایات ہیں، تو پھر اس کا ہر حال میں ہی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ جو معذور بچے وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ بے شک میں آپ تمام دوستوں سے اسی طرح اس میں ہر عمر کے لوگ آ جاتے ہیں، جوان بھی آ جاتے ہیں، بڑھاپا بھی ان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اگنور مت کیجیے۔
ان کی حوصلہ افزائی تو انسان کو جنت میں لے جائے گی سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز. کیونکہ صلہ رحمی جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر شیطان جو ہے وہ اس دل سے نکل جاتا ہے. بے شک. پھر اس دل میں شیطان کا کیا کام؟ ہائے ہائے. بے شک بے شک. ہاں اس وقت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم شیطان کو بھی مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. یہ میرے مولا کو جب اس نے کائنات کی تخلیق کی تو اسے پتہ تھا، بلکہ اس کی یہ کاریگری ہے بے شک. کہ اگر انسان کو گناہ کا جو اندازہ نہ ہوتا تو پھر اس کو نیکی کا کیسے اندازہ ہو سکتا تھا. بے شک بے شک. اگر برائی نہ کرتا تو اس کو اچھائی کا کیسے پتہ چل سکتا تھا. بے شک. اگر اس کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا نہ کرتا تو اس کو غم کا کیسے اندازہ ہو سکتا. بے شک. تو یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں یہی ایمان ہے. بے شک. اس میں آپ ایک مرتبہ اپنا حصہ ڈال کے دیکھ تو لیں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا دل کو سکون ملتا ہے. بے شک. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نادانی کو دیکھ کے اگر آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں، انسان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اے اللہ تیرا مجھ پہ کیسا کرم ہے ہائے ہائے. بے کہ شک. میں اپنے دو پاؤں سے خوبصورت انداز میں چلتا بھی ہوں. یہ تو نے جو مجھے خوبصورت آئینہ دیا ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھا پن ہوتا تو میں تیری قدرت کا نظارہ صحیح طور پہ نہ کر سکتا. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کاریگر ہے نا. بے شک. بے شک. یہ میں دنیا داری کی بات کی ہے. جن کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے. بے شک. بے شک. ان کو دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی دل کی آنکھوں کے پردوں کو کھول لینا ہے. انشاءاللہ. یہ پردے کھل گئے، ہائے ہائے. یہ پردے کھل گئے تو خدا کی قسم، اس پیدا کرنے والے رب کی قسم، کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے حجابات کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. کسی غمزدہ سے صرف اتنا ہی کہہ دینا اللہ. کہ بھئی ہم اس دنیا میں تو بھائی ہے نا اس رشتے سے. بے شک. اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں اللہ. تو یہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا. بے شک. میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں. بے شک. بے شک. اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہی جو ہے وہی زندگی کی حیات ہے. بے شک. کیا بات. وہی دل زندہ ہے، بے شک. وہی دل سرسبز ہے، شاداب ہے. ہم گناہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا. وہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ہمارا دل ہی مردہ ہوتا ہے. بے شک. ہمارا دل ہی مردہ ہوتا ہے.
یہ کیفیت جو پیدا ہوئی کہ آج خود قرآن پاک آپ دیکھیے کیا کوئی الفاظ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح ہمارے قاری نفیس اختر صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت وما ترجمہ کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتا ہے نا بے شک کہ ہمارا رب قرآن پاک میں کیا ہمیں حکم دیتا ہے. بے شک بس اتنی سی بات ہے کہ قرآن پاک کے بے شک ایک رکوع ہی پڑھ لے, بے شک ایک رکوع ہی پڑھ لے ترجمے کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے ترجمے کو اس طرح یاد کرنا کہ ہم ہر وقت یاد رکھیں, لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ میرے اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, بے شک تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں بے شک وہ ہمیں کہاں کہاں تک پہنچا دیتی ہیں. بے شک پھر وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی, بے شک بھٹکنے نہیں بے دیتی. شک پھر صبح صادق ہم جیسے آپ تمام دوست محبت کے ساتھ اپنی نیند کو چھوڑ کر, شیطان بڑا ہی راستے میں بھی روکتا ہے کہ یار ابھی تو تلاوت ہو رہی ہوگی, ابھی تو نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی, ابھی تو بیان ہو رہا, چلے بیان میں ہی چلے جاتے ہیں. لیکن حاضری میں بڑا فرق ہوتا ہے. بے شک بے شک اسی طرح نماز کے بھی معاملات ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خوبصورت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ صبح کی فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ پھر ظہر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بے شک وہ لوگ بے شک بڑے خوبصورت ہیں جنہوں نے ایک اپنا روٹین بنایا ہوا کہ ہم نے اذان بھی مسجد میں جا کے سننی ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہوگی اہتمام والی بات. بے شک تو ہم جیسے لوگ ہیں کبھی یار ابھی تھکا ہوا چلے گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ اصل میں گھر میں نماز پڑھنا بھی مجبوری میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے, لیکن اس میں شیطان کا غلبہ بھی ہوتا ہے. بے شک تو ہم لمحہ پہ جب اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد فرماتا ہے. بے شک میں پھر اللہ آپ کا بہت مشکور ہوں, قاری صاحب نفیس صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, اور اپنے تمام دوست احباب جو اس درود محفل کو آ کے اپنی خوبصورت حاضری سے سجاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایسا خوبصورت سلسلہ آپ دوستوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بنا دیا ہے کہ اب ہر آنے والا جمعہ جو ہے اس کا ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین. کہ ہم ہر اس برے عمل سے بچے جس میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو, اور ہر وہ اچھا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس میں نہ شر ہو, نہ جس میں تکبر ہو, نہ جس میں کوئی کسی کے بارے میں برائی کی سوچ ہو یعنی غیبت ہو, صرف ایک ہی سوچ ہو کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا اس کو بھی کیا ہے اور مجھے بھی کیا ہے, اس کی نظر میں تو ہم سب برابر ہیں. یہ ہماری جو دنیا کی ریت ہے اس نے ہمیں شیطان کے
قبضے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کسی غریب سے بات نہیں کرتے، کسی جو دولت والا ہو اس کے ہم پلو کو نہیں چھوڑتے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اچھائیاں ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی محبتوں کو تہہ دل سے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جو قدر میرے دل میں ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی قدر میرے دل میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تمام جو درود محل میں تشریف لاتے ہیں یہ میرے تو سر کے تاج ہیں، لیکن سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اس پہ میں آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قبلہ قاری صاحب، آپ کی الحمدللہ آپ کا تو تقریباً میرے خیال کو 24 گھنٹے میں کم و بیش 16 گھنٹے تو آپ کی حاضری رہتی ہے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے بھی یہ درود محل کی رونقوں کو دیکھا کہ کتنے خوبصورت لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور کتنے ہی محبتوں سے یہ حاضری دے رہے ہیں۔ یہی حق ہے کہ جب نیکی کے لیے چل پڑو تو پھر پورا ہی حق ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ، پھر آگے پیچھے ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان نہیں ہے، اس کی تو شان ہے کہ ڈٹ جاؤ، حق کی خاطر ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، ہاں، وقتی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہے، لیکن اس میں نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے جو حق پہ ڈٹ جاتا ہے۔ بے شک، اگر انسان کو شہادت کی موت آ جائے، شہادت مل جائے، تو اس سے بڑا اور کون سا رتبہ ہو سکتا ہے؟ بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رزق حلال کمانے کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے، جتنی دیر تک کام پہ رہتا ہے، بلکہ اس کا جو رزق حلال کماتا ہے، اس کا جو ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اب میں قبلہ قاری اپنا مظہر اطاری صاحب سے اور سلام الدین اطاری صاحب سے عرض کروں گا کہ میں نے کافی وقت لے لیا، بس کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں نہیں کنٹرول کر سکتا، بڑی کوشش کی، لیکن جب جذبات، جب دل میں کوئی ایسی سلسلے آتے ہیں تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے دل کی بھی کیا کیفیت ہے اور آپ کے دل کی بھی کیا کیفیت ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔